نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی بات کہی. آپ نے فرمایا کہ ابلیس تمہارے سے علم میں بھی فوقیت لے گی. تو لوگوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جب تم علم سیکھتے ہو نا تو تمہیں کہتا رہتا ہے سیکھ 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 سیکھ، جب تک پورا نہ سیکھ لے عمل نہ کری. اب یہاں سے ہمارا سبجیکٹ شروع ہوتا ہے جی. ہم بحیثیت مسلمان چلے، ہم ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت فرمائی، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، چاچا تایا ماما پھوپھی کسی نے بھی آ کے ہمارے کان میں اذان دی جو ہماری غیرت ہے، جو ہمارے خون میں شامل ہے، توحید اور رسالت کی گواہی. کسی نے گڑتی دے دی، پھر ہم بڑے ہو گئے، پھر ہم نے اپنے ارد گرد آنکھ کھولی، پھر پہلے ہمیں کوئی شعور نہیں تھا، پھر ہمیں بولنے کے لیے پہلی بات اللہ سکھایا گیا، اللہ. اب وہ ظاہر ہے وہ جو عمر تھی اس عمر میں اگر اللہ کو کہہ رہے تو جو پڑھ رہا ہے، جس کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا اللہ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بیٹا میرا جو سید محمد شاذل باہر ہے فرانس میں، وہ جب 1 سال کا تھا نا تو وہ پورا کلمہ پڑھ لیتا تھا. میں نے اس کو اسی طرح کلمہ پڑھایا تھا. یہ والدین کا فرض ہے، یاد رکھو. پہلے آپ صرف زبان دیتے ہو، شعور، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. پہلے دو تو صحیح. میرے والد بزرگوار مجھے یاد ہے، وہ تو میں نے تو ان کے پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھنا سیکھی، انہوں نے ساتھ کھڑے کر کے چلو بیٹا اس طرح نماز پڑھتے ہیں. گھر میں ہمارے مسلم گھرانوں میں کوئی قاری یا کوئی خاتون ضرور آتی تھیں قرآن پڑھانے کے لیے. میں نے بھی ایک خاتون آپا جی سے پڑھا تھا، اور وہ سارے بچوں کو پڑھاتی تھی. اور آج بھی ہے، یہ نہیں کہ بہت سارے گھروں میں آج بھی کہ بچے بڑا ضد کرتے ہیں، بڑا رونا پٹنا ہے، مولوی بڑا سخت ہے یا پڑھانے والا بڑا ڈاڈا ہے، بھاگتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر والے کسی نہ کسی طرح یہ فرض پورا کر دیتے ہیں. یہ فرض میں شامل ہے ایک سوسائٹی، ایک اسلامک سوسائٹی، ایک گھرانہ جس میں آپ کی شناخت صرف آپ چودھری نہیں ہیں، شیخ نہیں ہیں، مغل نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے، سید نہیں ہے. پہلے آپ ایز اے ہیومن دین ایز اے مسلم، کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا، جہاں آپ کو آزادی ہے کس چیز کی؟ مسجد میں جانے کی، اللہ کا نام لینے کی. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. اب اگر میرا ہی دل نہیں کرے تو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں پیچھے سے چلی آ رہی. مثلا والد صاحب مجھے کھڑا کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا اچھا بیٹا جاؤ مسجد جایا کرو. پھر ہم مسجد جانے شروع ہو گئے. پھر ہمیں کسی نے کہا بھائی جی یہ مسجد جڑے نمازی ہوندے نا، ان کے لیے وضو جو ہے وہ کنویں سے پانی نکلتا ہے. ہینڈ پمپ کا زمانہ تھا گھروں میں. لو جی ہم نے وہ بوکے نکال نکال کے نہانے غسل کرنے کے لیے وضو کے لیے ڈالا کرتے تھے. مسجد کا صحن دھویا کرتے تھے. وہاں جانے سے ایک خیال ہے کہ یار اذان بھی دینی چاہیے. کسی نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا پہلے اذان یاد کرو. پھر اذان یاد کی، پھر وہ اسپیکر کا زمانہ آ گیا، اذان دینی شروع کر دی. پھر پتہ چلا کہ یار وہ کوئی ایک بہت سریلی اذان آواز میں اذان دیتا ہے. پھر تلاوت کا شوق شروع ہوا کہ یار قرأت ہونی چاہیے. لاہور شہر کے میں رہنے والا ہوں. صبح 7 بجے جب میں کبھی بھی باہر نکلا تو قاری باسط کی قرأت چل رہی ہوتی تھی. مجھے آج بھی یاد، ہر دکان ہر جگہ سے قرأت تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی ہوتی تھی. یہ لگتا تھا کہ ہماری شناخت کیا ہے بنیادی طور پہ، ہم کون ہیں. پھر ہم اسکول میں گئے، وہاں اسلامیات تھی. اس کے بعد دینیات سے اسلامیات میں کنورٹ ہوئی. وہاں ہمیں احادیث پڑھائی گئی، آیات پڑھائی گئی. میرے والد بزرگوار نے مسجد بنوائی. میری والدہ مرحومہ 1964 میں ڈیتھ ہوئی، ان کے نام سے آج بھی ہے. اس میں انہوں نے کہا بیٹا یہاں جایا کرو 5 وقت نماز پڑھنے. ہم سارے بھائی جایا کرتے تھے، خود ہی اذان دے کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں نے لائبریری رکھی. پھر وہ شام کو اکٹھا کرتے تھے بچوں کو.
بیٹھ کے ان کو دین پڑھاتے تھے، اسلام کی کیسے کیسے زبردست قصص الانبیاء سے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، اتنی اچھی اچھی باتیں کہ وہ کوئی ایسا وقت بھی نہیں تھا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا. ٹی وی تو آیا 1964 میں، تو ٹی وی آنے کے ٹی وی تو چلتا تھا 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے، اور بچوں کو تو دیکھنے کی ویسے بھی اجازت نہیں تھی اگر کوئی بچوں کا پروگرام ہو تو. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی. میں نے چھوٹی سی عمر میں انہوں نے مجھے بٹھا کے سارے بچوں کو کتاب الروح، جو میں کچھ عرصہ پہلے لے کے آیا ہے، یا والد صاحب جو پڑھایا کرتے تھے وہ کتاب تو لے کے آؤں. وہ کتاب انہوں نے بچپن میں پڑھائی تھی ہمیں، روح کیا ہوتی. ہمیں بچوں کے لیے، سب بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہم نے 1 سال میں پڑھایا تھا، جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اب نیا پریکٹیکل کا کام شروع ہوتا ہے. ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا خیال ڈالنا، اللہ کے بارے میں ان کو فیڈ کرنا. اب شعور کی منزلیں آ رہی ہیں، اب فہم کا جہان روشن ہوگا. ان کو یہ ساری چیزیں نبی دو جہاں علیہ السلام کے بارے میں بتایا جانا، انبیاء علیہ السلام، کتابیں، الہامی کتابیں، صحیفے. اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ نے مر جانا ہے، یہ بتانا ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے بچوں کو جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا قبر میں منکر نکیر بھی آئیں گے، وہ جیسی بھی شکلیں ہوں گی ان کی محیب سی، لیکن وہ یہ سوال کریں گے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عذاب قبر برحق ہے، اللہ اپنی رحمت سے دور کر سکتا. پھر ان کو پل صراط کا بتانا ہے، پھر ان کو جنت دوزخ کا بتانا ہے. ان کو یہ ساری باتیں بتانی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بہت اسینشل باتیں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو فیڈ کرنا ہے. انہیں صرف انگریزی اسکول میں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی پڑھانے کے لیے نہیں داخل کرنا. کسی کمپلیکس سوسائٹی میں کیوں ہم نے داخل کیا بچوں کو کہ دین کا نام لینا بھی ایک ایسی چیز بن گیا کہ جیسے پتہ نہیں بیکورڈ سا انسان ہے. بننا نہیں ہے ہم نے.